شاعر بھی کہا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کاہن بھی کہا گیا، جادوگر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر بھی کہا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون بھی کہا گیا۔ سب سے پہلے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے الزام لگایا یا لقب دیا نعوذ باللہ، وہ تھا کہ آپ شاعر ہیں، کہ شاعرانہ کلام پیش کرتے ہیں، فلاں جگہ پہ جو لوگ شاعر رہتے ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ یہ کلام لے کر آتے ہیں اور ہمیں آ کر کیا کر دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ مکہ کے اندر چند لوگ پڑھے لکھے تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 6 لوگ تھے جو پورے مکہ میں پڑھے ہوئے تھے، بعض میں آتا ہے 11 لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے خاندان میں پڑھنے پڑھانے کا ظاہری سی بات ہے، بچے کا اپنے کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا یا نہیں بھیجا، کہاں پڑھایا کہاں نہیں پڑھایا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر دنیاوی اعتبار سے پڑھنے کے لیے بھیجا نہیں گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے ان آیات مبارکہ کو پیش کرتے تھے، قرآن کی آیات کو، تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کسی سے جا کر سیکھ کر آتے ہیں، اور جس انداز میں آپ فی البدی پڑھتے ہیں، آپ کا پڑھنا بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ شاعروں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوا کرتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وحی کے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی ادھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا نزول فرما رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کو تو پتہ ہوتا تھا، باقی صحابہ تو دیکھ کر جب آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی، پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اب صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھی آپ کی حالت غیر ہو گئی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ہوش ہوتا تھا۔ جب حضرت جبرائیل آتے، وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر جو تھے وہ ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ذہن یہ ہوتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر کو تنگی بھی بڑی ہوتی تھی، دشواری بھی بڑی ہوتی تھی، کیونکہ سننا، پھر اس کو سینے میں محفوظ کرنا، پھر اس کو زبان سے ادا کرنا، پھر اس کو یاد رکھنا، یہ کافی سارے کام ہو جاتے تھے جو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عام آدمی آپ تجربہ کرے کہ ایک آدمی اگر کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ سن نہیں سکتا، اگر سن رہا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، 2 کام ایک وقت میں نہیں ہوتے تھے۔ پھر اس کو محفوظ بھی کرنا، یاد بھی رکھنا، یہ ایک اور محنت والا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، آپ صرف سنا کریں بس۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ذمے اس قرآن کو آپ کو پڑھانا بھی ہے اور اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ بھی کرنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم ایک دفعہ پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر آپ بے شک پڑھ لیا کریں۔ اب یہ تعلیم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو باقاعدہ طور پہ علم دیا جا رہا تھا۔ اچھا، یہ چیز جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز بھی اسی طرح تھا، اور وہاں جو اشعار پڑھے جاتے تھے، لوگ اشعار پڑھا کرتے تھے، وہ انداز بھی بالکل اسی طرح کا تھا، لیکن فرق تو تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ بندوں کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب جب یہ انداز ان کے سامنے پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے پہلے مرحلے میں یہی کہا کہ آپ تو بہت بڑے شاعر ہیں، یہ شاعرانہ انداز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ رب العزت نے وحی بھی عطا فرمائی تھی، اور بذریعہ وحی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کو اطلاع مل جایا کرتی تھی، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ ان لوگوں کو جا کر بتلاتے تھے تو انہوں نے آپ کو جادوگر بھی کہنا شروع کر دیا۔ آج آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ کو شاعر کیوں کہا گیا اور جادوگر آپ کو کیوں کہا گیا، چونکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو سارا معاملہ علم ہو جاتا تھا، آپ وہ جا کر مشرکین مکہ کے سامنے بتا دیا کرتے تھے، رکھ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انداز بھی شاعروں والا ہے،
اور معلومات جو ہے وہ جادوگروں والی ہے کہ جادوگر جیسے ہمیں غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں، کاہن لوگ جیسے ہمارا حساب کتاب بتا دیتے ہیں، یہ چیز تو پیارے پیغمبر بھی بتلا دیا کرتے تھے۔ اب جو تیسرا مرحلہ تھا میرے دوستو، وہ یہ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو مجنو کیوں کہا گیا؟ شاعر تو کیا سمجھ میں آ گئی بات، جادوگر کا سمجھ میں آ گئی بات، غیب کی خبریں دینے کے لیے کاہن کہا گیا، سمجھ آ گئی بات۔ آپ کو مجنو کیوں کہا گیا؟ مجنو اس لیے آپ کو کہا گیا کہ یہ لوگ چونکہ اس چیز کے اوپر بڑا یقین رکھا کرتے تھے، یہ جو ہے نا جنات، آسیب، یہ ان چیزوں پہ ان کا بڑا یقین تھا، بلکہ بہت سارے حضرات تو ان کو اپنا خدا بھی مانا کرتے تھے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آتے تھے، اچھا یہ کوئی نہیں تھا کہ یہ ہر وقت اللہ کے پیارے پیغمبر سے دشمنی کرتے تھے، نہیں، دشمنی ابو جہل کی، ابو لہب کی تو مستقل تھی نا، امیہ بن خلف تھا، ان کی دشمنی تو مستقل تھی، کیونکہ ان کو جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا۔ ان کا مقصد چونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی چونکہ ایک نام بنتا جا رہا تھا، لوگ عزت کرنے لگ گئے تھے، لوگ کلمہ بھی پڑھنے لگ گئے تھے، تو ان کو جو دشمنی تھی وہ سرداری والی خاندانی دشمنی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام بنے، اور چونکہ حضرت عبداللہ آخری بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، ان کے وہ صاحبزادے ہیں، اب ان کی جو اپنی ایک ویلیو تھی، جو اپنی ایک عزت تھی، اس میں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ ان کو یہ دشمنی مستقل تھی اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ کہ اگر ان کا یہ نام روشن ہو گیا تو ان کو تو سرداری مل جائے گی اور ہماری تو چھٹی ہو جائے گی۔ باقی عام روٹین میں جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ نے یہ سیرت کا آپ مطالعہ کریں، ماشاءاللہ کرتے بھی ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی جہاں پر بھی دشمنی یا لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی ہے وہاں پر انہی کے نام آتے ہیں، ابو جہل کا، ابو لہب کا، امیہ بن خلف کا، یا دوسرے لوگوں کے نام آتے ہیں۔ عام لوگوں کے نام بہت کم ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی خاندان کے لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگ آپ کے ہمدرد بھی تھے، اور آپ کے پاس باقاعدہ آیا بھی کرتے تھے، اور آپ سے کہا بھی کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہم آپ کی وہ تکلیف دور کیے دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں چونکہ توحید غالب تھی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک ہی بات رکھا کرتے تھے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ میرا راستہ ہے، تم اس راستے کے اوپر چلو، بس یہ تین باتیں اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے سامنے رکھتے تھے، چوتھی بات نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر ان کے سامنے یہ باتیں کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار یہ تو مجنو ہو گیا۔ وہاں سے اللہ کے پیارے پیغمبر کو انہوں نے مجنو کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، مجنو تو انہوں نے شاید اس لیے کہا ہو، جو لوگ آتے جاتے تھے بھی یار ترس جیسے آ جاتا ہے کسی کے اوپر، لیکن یہ لوگ جو تھے انہوں نے وہ مشہور کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چیلے چپانٹے، جو صبح سے لے کے شام تک ان کی واہ واہ تعریفیں کرتے ہیں، پھر ان کو کھانے پینے کو بھی مل جاتا ہے، پھر یہ لوگ ان لوگوں کی باتوں کو دیکھ کر یہ پھر مشہور کر دیتے ہیں۔ اب ان مشرکین نے پیارے پیغمبر کے بارے میں پورے مکے کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نعوذ باللہ مجنون بھی ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس کا رد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ رد فرمایا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جو نصیحت یا جو قرآن یا جو آیات، جو ذکر جو آپ کے اوپر اترتا ہے، ہم آپ کو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں، آپ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی یہی فرمایا تھا نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، کوئی لوگ تمہیں دیکھ کر مجنون کہنے لگیں، لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہنے لگیں، اللہ کا ذکر اتنا کرو۔ تو اگر قرآن ذکر ہے اور اس قرآن کے پڑھنے سے لوگ مجنون کہتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کل ایک
گھر میں سوال ہوا، مہمان آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک عزیز تھے وہ شدید بیمار ہیں، تو وہ ایک جو ہمارے ان میں سے ایک مہمانوں میں سے کہنے لگے کہ جی وہ تو بڑی سختی کے اندر ہے، اس کی تو بڑی حالت غیر ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ آخری عمر کے اندر بیمار ہو کر جانا یہ بھی امت محمدیہ کا اعزاز ہے۔ آخری عمر میں بیمار ہو کے جانا یہ بھی اس امت کی فضیلت اور اعزاز ہے۔ کہنے لگے کہ جی وہ کیسے؟ میں کہ دیکھیں 1.5 مہینہ اللہ کے پیارے پیغمبر بیمار رہے، اور بیماری کا عالم یہ تھا کہ حضور کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ کئی مرتبہ تو کئی نمازیں حضور کی بے ہوشی کے عالم میں چلی جاتی تھی۔ میں کیا حضور بیمار ہو کر دنیا سے گئے، اگر کوئی امتی بیمار ہو کر جاتا ہے وہ تو حضور کی سنت کے مطابق دنیا سے جا رہا ہے نا، اور یہ چیز اللہ نے پہلی امتوں کو کوئی نہیں عطا فرمائی۔ اور ہر جگہ بیماری کا مطلب گناہوں کو صاف کرنا نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا یار وہ بیمار ہو گیا، وہ مر گیا، اس کے ذمہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے گناہ تھے اور وہ اس بیماری کے اندر آ گیا۔ نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے اعزاز بھی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت اور فضیلت بھی ہے، تو اس لیے ہر جگہ پہ ایک مسئلے کو نہیں بیان کیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے یا ذکر کرنے یا قرآن پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص مجنوں کہتا ہے تو یہ تو اعزاز کی بات ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا اور حضور کو کہا بھی گیا مجنوں۔ اور دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ ما ننزل الملائکہ لو ما تاتینا بالملائکہ، ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس، ہم تو فرشتوں کی بات مانیں گے۔ ویسے یہ سوال ان کا بھی عجیب تھا، اور ظالموں جو فرشتے تمہارے پاس آئے تھے ان کے تو تم نے بت بنا کے کھڑے کر دیے۔ کہیں بت فرشتوں کے نام پر بھی تھے نا، تو جو فرشتے تمہیں تلقین کرنے یا دعوت دینے کے لیے آتے تھے یا جو فرشتوں کا تذکرہ اللہ کرتے تھے ان کے تو تم نے بت بنا کے کھڑے کر دیے۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی انسان دعوت دینے کے لیے تمہیں آیا ہے تو تم نے مطالبہ کر دیا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے۔ اور یہ ضابطہ اللہ کا قانون ہے کہ جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی بھی گائے کے بچڑے کو یا گائے کو بھینسوں کے ساتھ کھیلتے نہیں دیکھا ہوگا۔ گائے کے ساتھ جاتی ہے، بھینس کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، عورتیں جب مرد اکٹھے ہوتی ہیں تو عورتیں خود بخود عورتوں میں چلی جاتی ہیں، مرد خود بخود مردوں میں چلے جاتے ہیں، یہ جنس کی بات۔ اگر فرشتے آتے تو فرشتوں کے پاس تو 2 ہی چیزیں تھیں نا، یا سمجھانا یا کیا کرنا، مارنا۔ اگر وہ تمہیں سمجھانے آتے، تم سمجھتے نہ، تو انہوں نے تو تمہیں کیا کرنا تھا، مارنا تھا۔ اور یہ چیز اللہ رب العزت نے بنائی نہیں تھی، اور انسان کی فطرت میں ہے بار بار سمجھانا، بار بار سمجھانا، بار بار سمجھانا۔ بات نہیں سمجھے؟ تو فرشتوں کا مطالبہ کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ فرشتوں کو نہ کھانا آتا ہے، نہ پینا آتا ہے، نہ نہانا آتا ہے، نہ چلنا آتا ہے، نہ پھرنا آتا ہے۔ ان کو تو جو حکم دے دیا انہوں نے وہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ایک فرشتے کو جو حکم دیا ہے دوسرے فرشتے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، کیا ذمہ، بلکہ دوسرے فرشتے کو کرنے ہی نہیں آتا وہ کام۔ لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کے مطابق وہ تمام تر کام دے دیے جو ساری دنیا کے سارے فرشتے کرتے ہیں، اکیلا انسان کرتا ہے۔ جو کام سارے فرشتے کرتے ہیں وہ اکیلا کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ اب اگر کوئی فرشتہ آ جاتا، وہ نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، نہ نہا سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا، پھر تو ایک ہی کام تھا، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہو، اور وہ ہمارے بس میں کوئی نہیں تھی، پھر کیا کرتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اور اللہ اس کا جواب دے بھی رہے ہیں، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو ایسے نہیں اتارتے بلکہ ہم حق دے کر اتارتے ہیں۔ اب حق سے مراد یہاں پر کیا بلا؟ اللہ کا عذاب۔ وما كانوا اذا منذرین، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا پھر مہلت نہیں دی جاتی، بات ختم۔ اور اگر حق کا مطلب یہاں پر قرآن پاک کیا اللہ کا حکم لیا جائے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اللہ کا عذاب ہی مراد ہے اور کچھ مراد نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تمہیں اس محبوب نبی کو مجنوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجنوں کہنے کی ضرورت
نہیں ہے، کیونکہ مجنو کہنے کا مطلب کیا تھا کہ یہ مجنو ہے، پتہ نہیں قرآن کو سنبھال سکے گا کہ نہیں سنبھال سکے گا، اس کی حفاظت کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی ذمہ داری تو ہماری اپنی ہے، تم اس کو مجنو نہ کہو، ہم خود اس کی حفاظت کر لیں گے۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر کل کو مزید چلائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین۔